پاک میڈیا فاؤنڈیشن اسلام آباد میں ادبی تنظیم یاران صحافت و ادب کے زیر اہتمام ممتاز افسانہ نگار، کہانی کا صحافی اور کالم نگار حمید کیسر کے ساتھ مکالمہ کی نشست کی صدارت ڈاکٹر عبدالوحید رانا نے کی۔ مہمان خصوصی حمید شاہد تھے۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں اہل قلم، لکھاریوں اور افسانہ نگاروں نے شرکت کی۔ ابتدائیہ ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی نے پیش کیا۔ صاحب مکالمہ حمید کیسر نے اپنی تخلیقی واردات اور فکر و فن کی مختلف جہتیں بیان کی۔ انہوں نے اپنے تخلیقی عمل کو فطری اور طبیعی قرار دیا اور کہا کہ کہانی مجھ سے خود کرتاس پر اترنے کا تقاضا کرتی ہے۔ میں روشنی اور زندگی کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہانی لکھتا ہوں۔ تخلیقی عمل میری ضرورت ہے، جسے عشق انسان کی ضرورت ہے۔ تقریب میں موجود دیگر سینئر لکھاریوں ناصر عقیل، افشاں عباسی، محمودہ غازیہ، سید محمد علی، خلیق الرحمن قاضی، عارف حسین نعیم، فاطمہ علوی، نصرت پروین، فرزند علی ہاشمی اور محمد نعیم خالد نے اظہار خیال کیا۔ مہمان خصوصی حمید شاہد نے افسانے کی تخلیقی واردات کی مختلف پرتیں الگ الگ کر کے اس کی مجموعی بنیاد کا کلیہ بیان کیا۔ انہوں نے افسانہ نگار کے مختلف کرتب بیان کرتے ہوئے حمید کیسر کے ایک خاص ہنر کو خراج پیش کیا، جس میں وہ کسی گندے نالے کو نہر کے پیرائے میں ڈالنے کے لیے اپنا جمالیاتی اسلوب بروئے کار لاتے ہیں۔ صاحب صدارت ڈاکٹر عبدالوحید رانا نے کہا، حمید کیسر اپنے فن کی تمام قوتیں افسانے کی بنیاد اور اس کے کرداروں کی فعالیت پر صرف کرتے ہیں۔ انہیں زبان و بیان اور ڈکشن پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ سبطین علی، ڈیلی اب تک نیوز، لاہور۔ اس میں کمیونیکیشن نہیں ہوتی، اس لیے میرا تو جو فطری کہانی سے تعلق ہے، کہانیاں سنی اور افسانہ منٹو ہمارے روحانی استاد ہیں، اور سب اس میں پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ تو میں جب پہلا میرا مجموعہ اسٹوڈیو میں آیا تو فطری طور پر منٹو کو جو پڑھ رہے ہیں جب سے بتا رہتا ہے، نما کر کے گزرتا ہے، اور جس وقت ہم لکھتے ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں منہار کرتے جاتے ہیں، اور بعد میں جو چیز نکلتی ہے وہ کہانی ہوتی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے، لیکن کہانی 5 صفحوں پہ آئی ہوگی 24 گھنٹوں کی، اور وہ اس سے مختلف ہو گئی ہے، اس جیسی ہوتے ہوئے بھی۔ اب یہ دیکھیے جو واقعہ ہوتا ہے، یہ واقعہ بظاہر ایونٹ جتنے بھی واقعہ ہوتے ہیں یہ موومنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وقت اے سے بی تک آپ جا رہے ہیں تو یہ موومنٹ بھی ہے، اس میں ٹائم بھی لگ رہا ہے، اس میں اسپیس بھی موجود ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں سارے گاما پادھانی، تو اس کے بعد آپ ایک اور ساتھ لگاتے ہیں جس وقت وہ ایک پلٹا لگانے سے وہ گیت بنتا ہے، ورنہ نہیں گیت بنتا، ورنہ سر کے سر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ پلٹا لگانے کا کام ہے یہ کہانی لکھنے والے کا۔ اب یہ اتنا سادہ کام نہیں ہے، یہ جو کام کرنے والا ہے یہ ذرا تھوڑا سا پیچیدہ کام ہے، ورنہ تو سٹوری کاپی ہے جو آپ فائل کرتے ہیں اور اخبار میں چھپ جاتی ہے، آپ واقعہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ واقعہ جو آپ نے اخبار میں چھپ گیا ہے وہ شام تک باسی ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے، لفظ مر جاتے ہیں۔ اس لیے وہ سارا واقعہ جو آپ نے لکھا ہوتا ہے وہ آپ تک جب منتقل ہوتا ہے تو اس میں لفظ اہم نہیں رہتے، وہ واقعہ اہم رہتا ہے جو آپ کو منتقل ہو گیا ہے، لفظ مر جاتے ہیں۔ فکشن لکھنے والا جو ہے، افسانہ لکھنے والا جو ہے، وہ بنیادی طور پر لفظوں کو زندہ کرتا ہے، ان کے ساتھ ہی وہ موجود رہتا ہے۔ وہ لفظ جو ہیں جب تک وہ موجود نہیں ہوں گے لفظ، وہ پورے حیثیت کے ساتھ وہ کہانی منتقل ہی نہیں ہو سکتی۔
وہ دوسرے فرد تک پہنچ ہی نہیں سکتی. وہ کنٹینر ایسے ہیں کہ آپ اس کے بغیر, جیسے آپ دیکھیں نا اس گلاس میں پانی نہیں ڈالتا ہوں اور اسے گراتا ہوں اور میں کہوں کہ اس پانی کو میں وہاں تک لے جاؤں تو نہیں لے جا سکتا. تو اس کے بغیر یہ جو مانی والا ہے, اب یہ ایک دو, جیسے انہوں نے ابھی کہا رازداں کا انہوں نے حوالہ دیا, ان کا ایک اور افسانہ آپ دیکھتے ہیں جس میں ان کے آواز کا ذکر موجود ہے. اس طرح کی کہانیاں اگر یہ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوسری کہانیاں بھی لکھی, تو سوال یہ ہے کہ دوسری کہانیاں کیوں لکھنی پڑی آپ کو؟ تو میرے پاس اس کا جواب ہے, اس لیے کہ یہ جو آپ بظاہر واقعات چل رہے ہوتے ہیں, یہ جنہیں آپ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ پورے انسان کو بیان نہیں کرتے, یہ کثری انسان کو بیان کرتے ہیں. اس میں سے جب کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے, ہو جاتا ہے, اس میں سے منہا ہو جاتا ہے, وہ جو اندر آدمی موجود ہے آپ کے, جب اسے آپ لکھنا چاہیں گے تو آپ کو راستان جیسی کہانیاں لکھنی پڑتی ہیں, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کن کن سطحوں پہ سے گزر رہے ہیں.